فالعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ توکلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ آج سے انشاءاللہ سورہ لقمان کا درس، سورہ لقمان کی تفسیر انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ یہ لفظ لقمان جو ہے، جو نام ہے، بچپن سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، لقمان حکیم، لقمان حکیم۔ انشاءاللہ آپ جانیں گے بھی کہ لقمان حکیم تھے کون۔ صرف سن کر ہی چھوڑ نہیں دینا ہے، جاننا ہے کہ لقمان حکیم تھے کون۔ آپ دیکھیں لقمان یہ افریقہ کے رہنے والے تھے۔ اب حضرت لقمان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ نبی تھے اور کچھ حضرات نے کہا نہیں یہ ولی تھے، اور اللہ نے انہیں حکمت و دانائی، عقل و فہم، سوجھ بوجھ عطا فرمائی۔ لیکن جمہور کا موقف یہی کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے بلکہ ولی تھے، ایک حکیم تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بہت ساری حکمتیں عطا فرمائی تھی۔ لقمان حکیم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کہیں سے بھی گزرتے تھے نا تو ان چیزوں میں غور کرتے تھے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ میں غور نہ کرو بلکہ اللہ کی نشانیوں میں غور کرو۔ اگر اللہ میں غور کرو گے نا تو تمہارا ایمان چلا جائے گا، اور اللہ کی نشانیوں میں غور کرو گے تو تمہارا ایمان اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ کیا مطلب؟ اب کوئی بندہ یہ سوچے کہ اللہ کیسا ہے، کیا ہے، اس طرح اگر بندہ غور کرتا جائے گا نا تو گمراہیت کی طرف جائے گا۔ اس کی جگہ آقا نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں غور کرو۔ آسمان بغیر شک کے اللہ نے کام دیا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو کس انداز میں پیدا کیا، ایک ناپاک قطرے سے پیدا کر کے نہ جانے کیا کیا اسے عطا کیا۔ اس طرح اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا، کس طرح پتھر کے اندر سے کومل ایک درخت نکلتا، پتلا سا نرم و نازک کس طرح بڑھتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں غور کرو گے تمہارا ایمان مضبوط ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کتنا طاقتور ہے۔ تو حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی گزرتے تھے نا تو غور کر یہ کیسا ہے، اس میں کیا ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو حضرت لقمان حکیم نبی نہ تھے جمہور قول کے مطابق بلکہ وہ ولی تھے۔ حضرت لقمان یہ افریقہ کے تھے اور یہ حبشی تھے۔ آپ کا چہرہ جو تھا نا سیاہ، یعنی سیاہ والا جو آج ہوتا ہے اس طرح نہیں، بلکہ اس نسل کی تھی۔ لیکن یاد رکھیے اگر کوئی کالا ہو تو اسے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اچھی شکل و صورت میں بنایا، وہ چاہے کالا ہو چاہے گورا ہو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اگر فضیلت ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر اسے فضیلت ہے۔ تو سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو کالا ہوتا اس سے کہا کرتے کہ تم پریشان نہ ہو، اس لیے کہ تین بڑی شخصیتیں اس دنیا کے اندر گزری ہیں جو وہ بھی کالی تھی۔ ان میں سے ایک حضرت بلال حبشی۔ آپ دیکھیں تھے گورے تو نہیں تھے، کالے تھے، لیکن نام جیسی بلال زبان پر آتا ہے فوراً چہرے پر مسکراہٹ اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں۔ اور
اور ڈاکٹر اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کیا تھا نا کہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوا میں۔ کیا مطلب؟ آپ دیکھیں روم کے بادشاہ کا نام کوئی یاد جانتا ہے؟ حضور کے زمانے میں اس ٹائم جو بادشاہ کا کوئی نام جانتا ہے؟ اس کے بعد اتنی بڑی پراپرٹی سپر پاور تھی، اس کا نام کوئی نہیں جانتا، لیکن بلال حبشی کو نام آتے ہی ہر عاشق کا چہرہ بھی کھلتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے۔ کیا تھا؟ تو اقبال کے کون سا عشق تھا؟ کہا وہ کوئی اور عشق نہیں بلکہ وہ عشق مصطفیٰ تھا۔ تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ پریشان نہ ہونا، تین ایسی شخصیتیں گزری ہیں جو وہ بھی کالی تھی۔ ایک حضرت بلال حبشی، دوسری حضرت مہجا جو حضرت عمر فاروق اعظم کے خاص غلام تھے، اور تیسرے فرمایا کرتے حضرت لقمان حکیم، وہ بھی کالے تھے، سمجھے نا، وہ بھی کالے تھے۔ لہذا حضرت لقمان، آپ دیکھیے لقمان حکیم آپ چہرے کے اعتبار سے سیاہ تھے، حبشی النسل تھے، تو اگر کوئی کالا اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سمجھے نا۔ اس لیے آج اس میں ہم چہرے صاف تو دیکھتے ہیں، دل نہیں دیکھتے۔ کتنا چہرہ کپڑا، جتنا چہرہ صاف ہے، کتنے کپڑے صاف ہے، دیکھتے، دل نہیں دیکھتے، سمجھے نا۔ صوفیہ اکرام دل دیکھتے تھے، آج ہم بظاہر بڑے صاف نظر آتے لیکن ہمارے دلوں کے اندر کتنا کالا پن ہے ہم خود ہی جانتے ہیں۔ بہرحال تو حضرت لقمان حکیم جو تھے نا، ان کا نسب یہ ہے کہ آپ کا نسب ایک روایت کے مطابق حضرت ایوب انصاری نے، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وسلم، صلوا عليه الصلاه والسلام عليك سيدي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ بھانجے تھے، حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، یا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ خالہ زاد بھائی تھے، نہیں کزن۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت کیا بولتے ہیں لقمان حکیم جو تھے نا، یہ کوئی حکیم ہی نہ تھے، بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے مفتی بھی تھے۔ آپ بڑے بڑے فتوے حضرت لقمان حکیم دیا کرتے، لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا، چونکہ وہ آپ نبی تھے حضرت داؤد، وہ بہت علم والے تھے، تو آپ ان کی مشیرے کار رہے، آپ نے مشورہ دیتے لیکن فتوے نہیں دیتے تھے۔ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کی عمر پائی، 1000 سال کی عمر پائی۔ اب ابھی 50 نہیں پہنچے، پریشان ہے، کہیں یہاں درد، کہیں وہاں درد، کہیں کچھ یہ تو کہیں وہ، سمجھے نا۔ آپ سوچیے وہ لوگ کیسے تھے۔ ایک بزرگ تھے، وہ 120 سال کی عمر میں بھی اسی طرح ٹناٹن رہے تھے۔ کسی نے پوچھا نہ، کہا 120 سال کی عمر میں ٹناٹن ابھی گھوم رہے؟ کہا ہاں۔ کہا تمہارے پاس کون سا علاج ہے؟ کہا میرے پاس ایک ہی علاج یہی ہے، میں کبھی گناہ نہیں کرتا۔ نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے صحت اور عزت دی ہے، تو پتہ چلا، اور آقا کی حدیث پاک میں ہے کہ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے اس کا جسم کمزور ہوتا جاتا ہے۔ بہرحال تو حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن مقدس میں نصیحتیں آگے آئیں گی، لیکن سورہ لقمان جو ہے اس کی آیتوں کی ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ قرآن پاک کی جو شروع میں یہ ہوتے ہیں نا، الف لام میم ہا میم عین سین قاف، یہ سارے جو ہوتے ہیں نا، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کا علم کسی کو نہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے، کسی کو اس کا علم نہیں۔ صرف فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں۔ قرآن پورا حکمت ہی، سمجھے نا۔ جتنے بھی بڑے بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں نا، وہ قرآن پڑھ کر کے، آپ تاریخ کا اگر مطالعہ کریں گے تو بڑے سے بڑا سائنس کا اگر کوئی تھا وہ مسلمان ہی تھا، سمجھے نا۔ سائنسٹسٹ جو تھے نا، پہلے قرآن پڑھتے اور ان کا یقین تھا، عقیدہ تھا جو قرآن میں وہ سچ ہے، اس کے مطابق وہ ریسرچ کرتے، اور بڑے سے بڑے پروفیسر اور سائنس جو تھے نا، وہ سب کے سب مسلمان ہی گزرے۔ یہ اور بات ہے، آج ہمارے یہاں بڑی پوسٹوں پہ کوئی مسلمان نہیں ملے، سمجھے نا۔ وہاں چڈا والے ہر لائن میں گھس گئے، سمجھے نا۔ لیکن اپنے والے جو ہے نا، بالکل بس دھندا اور غلامیت تھی۔ آپ نے سمجھا کبھی ایجوکیشن کتنی بڑی چیز ہے۔
آج ہمارے بچے ایجوکیشن میں علم کے معاملے بڑے کمزور ہوتے، ایجوکیشن میں غیر آگے چلے گئے، لیکن ہمارے بچوں کو ایک مزدوری کرنا ہی پسند بہرحال۔ پھر اللہ فرماتا ہدی و رحمۃ للمحسنین، اور یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے نیکوں کے لیے۔ قرآن پاک میں جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہدی للناس، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور کہیں فرما ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یعنی سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے کما حق و فائدہ وہ نیکوکار اور متقی لوگ ہی اٹھاتے۔ پھر اللہ فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون، وہ جو نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور آخرت پر یقین لائیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اور وہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور انہیں کا کام بنا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرتے، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا۔ اب یہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ نماز تو بہت سارے پڑھنے آتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں بھی عبداللہ بن ابی بھی نماز پڑھتا تھا، عبد الرحمن ابن ملجم جو حضرت مولا کائنات کا قاتل، اس نے بھی وہ بھی نماز پڑھتا تھا، لیکن نماز قائم کر کے امام حسین نے بتایا۔ نماز آج بھی بہت سارے پڑھتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں نا کہ ان کے متھے پر کالا پڑ جاتا ہے، لیکن نماز قائم کر کے سنی بتاتا ہے، سمجھے نا؟ اس لیے کہ نماز کا معاملہ یہ ہے کہ سر سوئے حرم جو کہ دل سوئے مصطفیٰ، سمجھے نا؟ یعنی یہ نہ ہو کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز چلی جائے گی، نہیں، نماز اگر نبی کا خیال آ جائے نا، نماز نہیں جاتی، نماز اور کامل ہو جاتی، سمجھے نا؟ تو نماز قائم کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہوا، کئی مطلب مفسرین نے بیان فرمائے۔ نماز قائم کرنے کا ایک مطلب یہ کہ اچھے انداز میں ادا کرنا، نماز کو اچھے انداز میں ادا کرنا، یعنی اچھے انداز میں میرا رکوع سجدہ قاعدہ اچھے انداز میں ادا کرنا، یہ نہ کہ فٹافٹ پڑھ لی اور ختم ہو گئی بات۔ آپ کو بتاؤں نماز قائم کیسے کی جاتی ہے، ایک واقعے کے ذریعے بتاؤں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ، یہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور خاص مرید، فرماتے ایک مرتبہ میں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا، وہاں دعا اور نماز کا ذکر چھڑا۔ اصل میں اللہ والوں کا معاملہ یہی ہوتا، ان کی بارگاہوں میں نا آخرت کی، کبھی قرآن کی، کبھی نمازوں کی، کسی قسم کی باتیں ہوتی، اور آج کل کے پیروں کے پاس چلے جاؤ نا تو کہیں گے وہ بلڈنگ توڑ گیا، سمجھے نا، اس کو یہ ہو گیا، سمجھے نا، الگ الگ قسم کی باتیں کریں گے، دنیا کی صرف باتیں کریں گے، ہاں وہ ایسا ہو گیا، وہ ایسا ہو گیا، وہ ہو گیا، دنیا کی باتیں کریں گے، آخرت کی باتیں کم ہو۔ پہلے اللہ والوں کا معاملہ یہ تھا، وہ آخرت کی باتیں ہی زیادہ کرتے تھے۔ تو قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اس یہ بیٹھے ہوئے ہماری محفل لگی ہوئی تھی، غریب نوازی بیٹھے تھے، ذکر ہوا، دعا اور نماز کا ذکر شروع۔ تو حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ فرمانے لگے کہ میں ایک مرتبہ بغداد کے جنگل میں جا رہا تھا، بغداد کے جنگل میں جا رہا تھا، ایک پہاڑ آیا، اس پہاڑ میں میں نے دیکھا ایک گفا ہے، کھو ہے، پہاڑ کے اندر ایک کوٹری ٹائپ کی بنی ہوئی، کہا میں اس کے قریب گیا، جب دیکھا ایک بندہ وہاں نماز پڑھ رہا، بندہ نماز پڑھ رہا، بہت دیر تک قرات کرتا ہے، لمبی لمبی قرات، لمبا لمبا رکوع، لمبا لمبے سجدے، اس طرح کر کے اس نے بہت دیر کے بعد نماز کو ختم کیا۔ جب نماز کو ختم کیا تو نماز ختم کرنے کے بعد اس کے قریب میں ایک کالا کپڑا پڑا تھا، اس کپڑے کو اس نے اٹھایا اور اپنے سر میں ڈال لیا، کہنے لگا اے اللہ، میں نے نماز کو اس طرح ادا نہ کیا جیسا نماز ادا کرنے کا حق تھا، میں نے سجدہ نہ کیا جس طرح سجدہ کرنے کا حق تھا، اے مولا میری نماز کو قبول فرما، اللہ میری نماز کو قبول فرما۔ کا ساروں قطار روتے رہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے دعا سے فارغ ہونے کے بعد کپڑا سائڈ میں ہٹایا اور اپنے قریب بلایا کہ معین الدین کی طرح، کہا تمہیں یہ افسوس ہوگا نا کہ آخر میں اس طرح کیوں کر رہا ہوں؟ کہا یاد رکھو، بندہ جب اچھے انداز میں نماز پڑھتا ہے، اچھے انداز میں قرات، رکوع، سجدہ ساری چیزیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے اسے خوبصورت کپڑے میں لپیٹتے
اور لے کر کے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، سارے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، اور اس کے بعد عرش پہ وہ نماز پہنچتی ہے، اور پہنچنے کے بعد رب کے رسول عرض کرتے ہیں مولا تیرے فلاں بندے نے اچھے انداز میں مجھے ادا کیا، نماز کو آباد کیا، اے اللہ اس کی دنیا اور آخرت کو آباد فرما دے، اے اللہ اس کی دنیا اور آخرت کو آباد فرما دے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں معین الدین اگر کوئی بندہ صحیح انداز میں نماز نہیں ادا یوں ہی رکوع سجدہ ایسے کر لیتا، رکوع سجدہ فٹافٹ کر لیا اور کرنے کے بعد ختم کر دیا، تو حضرت غریب نواز کہتے وہ بندہ کہنے لگا، وہ پیر صاحب تھے، کہنے لگے اللہ کے فرشتے اسے پرانے لباس میں لپیٹتے، پرانے پھٹے پرانے لباس میں لپیٹتے کپڑے میں، اس نماز کو آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن اس کی نماز آسمان کے اوپر بھی نہیں جاتی، اس کے دروازے بھی نہیں کھولے جاتے، اور وہیں سے اس نماز کو اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں لے جاؤ اس کی نماز کو اس کے منہ پہ جا کے مار دو، ایسی نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب فرشتے لا کر کے اس ایسے بندے کی جو اس انداز میں نماز پڑھتا ہے اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور وہ نماز اس کو لعنت کرتے کہتے اے انسان جس طرح تو نے مجھے برباد کیا اللہ تجھے برباد کر۔ اب سوچیں نماز کو نماز کے طریقے پر ادا کرنا، جب نماز ادا کرنے کھڑے ہونا تو ساری چیزیں بھول جائیں، ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے یہ تو سوچو ذرا، آج نماز یہاں دیکھنا وہاں دیکھنا، یہاں کو جانا وہاں کو جانا، نماز کو کاش اگر ہم جان جاتے، آج ہم نماز کو نماز سمجھ کر ادا نہیں کرتے، اسی وجہ سے دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو رہے۔ اگر نماز کو نماز سمجھ کر ادا کرے نا صحیح انداز میں، آج بھی وقت کا طاقتور کوئی انسان وہ بھی تمہارے قدموں میں آ جائے۔ آپ کو بتاؤں حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ کے زمانے میں ایک بہروپیہ تھا، وہ الگ الگ بھیس بدل کے آتا تھا، کیونکہ اورنگزیب علیہ الرحمہ اللہ کے ولی کے پہچان کرتے تھے نا، جتنی بار آتا کبھی کوئی بھیس بدل کر کبھی کوئی بھیس بدل، ہر بار پہچان چل جائے یہاں سے نکل، وہ کہنے لگا ہے اورنگزیب میں تم کو ایک بہکا کے ہوں، اورنگزیب تمہیں بہکا کے کروں، کہا چل نکل یہاں سے، وہ وہاں سے چلا گیا۔ پھر اورنگزیب علیہ الرحمہ اپنے جنگ وغیرہ بھی سارے معاملات میں لگ گئے، کافی زمانہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ حیدرآباد کے کسی علاقے کی طرف آپ گئے، وہاں جب آپ پہنچے نا تو آپ کا ایک طریقہ تھا کہ جو اس علاقے کا اگر علاقے میں پتہ کرنا کوئی اللہ کے ولی ہے کوئی بزرگ ان سے جاتے پہلے دعائیں لیتے اور جانے کے بعد دعا لیتے، دعا کرنے کے بعد جنگ لڑتے۔ تو حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ کو پتہ چلا کہ علاقے میں ایک اللہ والے ہیں، تو آپ وہاں سے گئے، جا کر پہنچے قریب میں السلام علیکم لیکن نماز میں تھے، سلام پھیرتے پھر نیت باندھ، سلام پھیرتے نیت باندھ، اس طرح اورنگزیب علیہ الرحمہ گھنٹوں گزر گئے، لیکن وہ اللہ والا جو بندہ تھا اللہ نماز سے وہ ہٹاتا ہی نہیں، سلام پھیرا پھیرتا ہوں۔ اورنگزیب علیہ الرحمہ نے فرمایا اللہ کے بندے اللہ کا واسطہ رک جا، مجھے ایک کام ہے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ وہ بندہ رک گیا، کیا بول جلدی بول میرے پاس ٹائم نہیں، کہا میرے لیے دعا کریں میں اس علاقے کو فتح کرنے، ہم کہا جا اللہ تجھے فتح جا یا اللہ تجھے فتح کرے نیت بات۔ اورنگزیب علیہ الرحمہ گئے اور جا کر اس علاقے کو فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد اورنگزیب علیہ الرحمہ نے بہت سارے تحفے تحائف لیے، اور تحفے تحائف لینے کے بعد اسی بزرگ کے پاس پہنچے، گئے دو زانوں ہو کر بالکل بیٹھ کے کہا حضور یہ تحفہ قبول کرے، لیکن وہ بندہ نماز کو چھوڑتا ہی نہیں، بس سلام پھیرا نیت، سلام پھیرا نماز۔ اب اس کے بعد کہا اللہ کے واسطے بندے رک جائے، اللہ کا واسطہ بھی رک گئے۔ اب اس کے بعد کہا حضور اللہ نے آپ کی دعا سے مجھے فتح عطا فرمائی، آپ یہ تحفہ مجھ سے قبول فرمائیں۔ تو جو بندہ تھا نا فور اس طرح نوچا کہا مجھے پہچانا کہا میں وہی بہروپیہ ہوں، میں نے کہا تھا ایک نہ ایک دن تمہیں ضرور دھوکہ دوں گا۔ اس کے بعد اورنگزیب علیہ الرحمہ نے کہا ٹھیک ہے جو بھی والے کی صحبے کو قبول کر۔ وہ بندہ کیا کہتا ہے اے بادشاہ سلامت مجھے تیری ان تحفوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر میں نے ریاکاری مکاری اور دکھاوے کے لیے اگر اللہ کی عبادت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے بادشاہ کو میرے قدموں میں جھکا دیا، اور اگر سچے دل سے اگر میں اللہ کی عبادت کروں گا تو اللہ تعالیٰ دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے جو میرے سامنے نہ جھکا دی۔ تو میں نماز کو نماز کی طرح ادا کی، جب بندہ نماز ادا کرے
زکات دے، آخرت پر ایمان رکھ، اللہ تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے سزا کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی